اللہ میرے ایپ کی تلاش میں نہیں، اللہ جس کے ایپ کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے ایپ کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی نا بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی اور کہا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لے نا، ایون کرے یا سنے، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے، یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی، تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ، انشاءاللہ۔ تو پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا۔ پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے، یہ عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہے، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہے، یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے، پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اور بڑے سکون سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔